پروردگار عالم نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کے، تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی، نہ صرف جسمانی اور روحانی تسکین، جسمانی تسکین کے لیے، بلکہ روحانی تسکین کے لیے بھی 1,24,000 پروردگار عالم نے انبیاء مبعوث فرمائے، اور اس سلسلہ نبوت کو سلسلہ ولایت سے ملا دیا پروردگار عالم نے۔ تو آج بھی ہمارے لیے جو ہے امامت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے وقت کے امام زمانہ دنیا میں موجود ہے۔ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھلنے پر جو ہے ہمارے لیے وہ آج بھی مددگار ہے۔ تو پروردگار عالم جو ہے جہاں پر اتنی مہربانیاں کرتا ہے، اتنی عنایات کر رہا ہے، پروردگار عالم سورہ مومن کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی کہ دعا، پروردگار عالم دعا کے حوالے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے رسول اکرم پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک جو ہے اسلحہ عطا کروں، اور ایسا اسلحہ جو تمہیں دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے اور جس سے تمہاری روزی بھی کشادہ ہو۔ کہ وہ اسلحہ کیا ہے، وہ ہتھیار کیا ہے، وہ ہتھیار، وہ اسلحہ جو ہے دعا ہے۔ تو ہم امام باقر علیہ امام فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے، دعا سے ہماری جو ہے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو دعا ہماری جو ہے رکاوٹیں، بہت ساری رکاوٹیں جو ہے ہماری دعا سے ختم ہوتی ہیں۔ تو انسان بہت سارے روایات میں موجود ہے، اور بہت سارے علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان دعا کے آداب کے حوالے سے کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے وضو کرے، اور خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو لگائے، اور روح قبلہ کو حضور قلب کے ساتھ جو ہے جتنا ہو سکے دعا کرے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جو ہے خدا سے حسن ظن کی امید رکھے، یعنی کہ یہ دعا کرے کہ پروردگار، یہ امید رکھے اور یہ دعا کرے کہ پروردگار عالم بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب ضرور کرے گا، کیونکہ وہ کسی کی دعا کو جو ہے ٹالتا نہیں، کسی سائل کو ٹالتا نہیں ہے۔ پھر دعا کرنے سے پہلے جو ہے صدقہ دے، جو کہ دعا کرنے سے پہلے صدقے کا اہتمام کرے، اور دعا کرنے سے پہلے دعا جب کرے تو گڑ گڑا کے دعا کرے، اور پھر دعا کرنے میں دعا کرے تو پھر جو ہے صلہ رحم، فعل حرام اور قطع رحم کے حوالے سے کبھی بھی دعا نہ کرے، اور گڑ گڑا کے دعا کرے، کیونکہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں امام کہتے ہیں کہ ایسی دعا جو ہے ضرور بضرور مستجاب ہوا کرتی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم بندوں کے گناہ، بندوں سے مانگ کر بندوں کے آگے گڑ گڑانے کو پسند نہیں کرتا، بندوں کے آگے گڑ گڑانا پروردگار عالم کو پسند نہیں، لیکن اس کے سامنے، اپنے سامنے بندوں کا گڑ گڑانا اسے بہت زیادہ پسند ہے۔ ایسے بندے کو دوست سمجھتا ہے۔ تو پھر گڑ گڑانے کے بعد ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم حاجت مانگتے ہیں پروردگار عالم سے، حاجت کوئی بھی مانگتے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے ہر شخص کی حاجت کو جانتا ہے، ہر شخص کے دل کی بات کو جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہر انسان جو ہے میرے آگے ہاتھ پھیلائے، میرے آگے سجدہ، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے میرے آگے ہاتھ پھیلائے، میرے آگے سجدہ ریز ہو اور اپنی حاجت کو بیان کرے، تو یہ سب سے بڑا بہترین عمل ہوتا ہے۔ تو عبادت، دعا جو ہے ایک بہترین عبادت ہے، کیونکہ اس میں عاجزی اور انکساری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کو عاجزی اور انکساری اس قدر پسند ہے، تو ان سب کے باوجود اگر ہماری بظاہر دعا قبول نہ ہو، اور کم سے کم
اگر دعا ہماری قبول نہ ہو تو کم سے کم جو ہے ہمیں ثواب ضرور ملتا ہے، اور یہی دعا کی قبولیت کا ایک بہترین علامت ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر سوال